اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى صدق الله العظيم۔ سورہ والضحى میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو تسلی بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے ہوئے اپنے انعامات بھی یاد کروائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی حکمت خداوندی کے تحت چند دن وحی لیٹ ہو گئی تو مشرکین نے اس بات کو اچھالنا شروع کر دیا اور طنز و طعنہ شروع کر دیا کہ اللہ نے محمد عربی کو چھوڑ بھی دیا ہے اور وہ اس سے ناراض بھی ہے۔ تو اللہ تعالی نے دن کے اجالے اور رات کی تاریکی کی قسم کھا کے کہا کہ میرا پیغمبر نہ میں تجھ سے ناراض ہوں نہ میں نے تجھے چھوڑا۔ اس لیے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی، یعنی چاشت کا وقت جب سورج نکلتا ہے نا اور اس کی کرنیں پورے جہان کو منور کرتی ہیں، اس وقت کی قسم کھائی کہ اس وقت کوئی مائی کا لال اس کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا۔ آگے مفسرین کے اپنے اپنے ذوق ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ، آپ کی صورت مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، یہ اس 7 رنگ کی کرنوں والے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت اور منور ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی تاریکی کی قسم اذا سجا، جب وہ چھا جائے، یعنی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے، تو اس رات کی تاریکی اور اس سیاہی کا بھی انکار کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ تو مفسرین نے اپنے ذوق میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر کی کالی زلفوں کے کنڈلوں کی بھی قسم کھائی ہے کہ جس طرح رات کی تاریکی کی چمک ہوتی ہے، میرا پیغمبر تیری کالی زلفوں کی چمک اس سے بھی زیادہ اور خوبصورت ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ ما ودعك ربك ما ودعك،
نہیں چھوڑا آپ کو اے میرا محمد کریم، ربو کا تیرے رب نے نہیں چھوڑا، تو چھوڑنے والی چیز ہی نہیں۔ ما ودا کا نہیں چھوڑا اے محمد، ربو کا تیرے رب نے، وما قلا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ میں اللہ میرا پیغمبر تجھ سے ناراض بھی نہیں، اور میرا پیغمبر میں نے تجھے چھوڑا بھی نہیں۔ پین صحیح لگی ہے نا؟ پچھلی والی آدھا آواز کوئی نہیں تھی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلے دور سے۔ ایک تو معنی مفسرین نے یہ کیا کہ دنیا کی زندگی، اس میں بڑی پریشانیاں، دشواریاں، تکالیف، مصائب، غم، یہ چیزیں غالب رہتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غمگین بھی رہتے تھے، امت کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ کسی طرح ساری کی ساری انسانیت، میری امت اللہ کی وحدانیت پہ آ جائے اور شریعت اسلام پہ آ جائے، شریعت محمدی پہ آ جائے۔ تو ایک تو اس کا معنی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے آخرت دنیا کے اعتبار سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ مقام محمود آپ کے لیے اللہ نے مخصوص کیا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرا محبوب پیغمبر آپ اپنی محنت پوری لگن سے، اخلاص سے اللہ کو خوش کرنے اور راضی کرنے کے لیے کیجئے۔ ہر آنے والا قدم پہلے قدم سے، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے، ہر آنے والا دن پہلے دن سے زیادہ بہتر ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً آنے والا ہر لمحہ، ہر گھڑی، خیر اللہ کا بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولیٰ پہلے سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ عَنْ قَرِيبٍ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ کچھ عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، خوش ہو جائیں گے آپ، راضی ہو جائیں گے آپ۔ اس کے بھی دو مطلب، عن قریب، جوک در جوک، عن قریب جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ مکی زندگی میں جو دشواریاں، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، آنے والا دور ایسا اللہ کرم فرمائے گا، ایسے حالات بنائے گا، ایسی تیری جماعت مضبوط بنائے گا، ایسے ایسے جان نثار، وفادار، غمخوار تجھے عطا کرے گا، ایسی ایسی نعمتیں دے گا میرا پیغمبر کہ تو خوش ہو جائے گا، مدینے کی ریاست بن جائے گی، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ دی جائے گی۔ مدینہ الرسول
دین اسلام کے غلبے کا مرکز بن جائے گا۔ اور دوسرا معنی، اللہ تعالی آپ کو آخرت میں جو شفاعت کرنے کا حکم عطا فرمائے گا اور آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کو اللہ نفع پہنچائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام محمود عطا فرمائے گا، جو عزت اور عظمت عطا فرمائے گا، میرا نبی تو خوش ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ اب وہ پچھلی چیزیں یاد بھی کروائیں۔ علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا استفہام تقریری ہے۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تم کو یتیم؟ آپ یتیم نہیں تھے کہ نہیں تھے؟ میرا پیغمبر آپ یتیم تھے، فآوا، ٹھکانہ فراہم کیا ہم نے آپ کو۔ کیا مطلب؟ آپ کے دادے کے دل میں محبت ڈال دی، دادا گیا تو چچا کے دل میں محبت ڈال دی۔ آپ کی پرورش کا انتظام کیا تو کس نے کیا؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، میرا پیغمبر آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ واوا جادہ کا والن فہدا، اور آپ پہلے آپ کو علم ہی نہیں تھا، آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنانا ہے، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجانا ہے، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنانا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فہدا، ہم نے رہنمائی کی، ہم نے راہ دکھائی، ہم نے نبوت دی آپ کو، ہم نے تاج پہنایا آپ کے سر پر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور میرا پیغمبر آپ تنگ دست تھے، کیونکہ غربت تو تھی، تنگ دست تھے۔ فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام بھی تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھاگ کھل گئے کہ محمد الرسول اللہ کی زوجہ بنی، اور ان کے مال سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا، انہوں نے اپنے مال کا منہ آپ کے لیے کھول دیا۔ تین چیزیں یاد کروائیں میرا پیغمبر، آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا اور اس کا سبب پیدا کیا۔ آپ میرا پیغمبر، آپ کو اندازہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، واقفیت نہیں تھی، ہم نے آپ کو نبوت دی، ختم نبوت کا تاج پہنایا، علم دیا۔ آپ میرا پیغمبر تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اب فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب میرا پیغمبر یتیم پر سختی نہیں کرنی، کیونکہ یتیمی آپ دیکھ چکے ہیں، یتیمی کتنا مشکل کام ہے۔ کہ اللہ پیغمبر کو راہ ہے، سمجھا امت کو راہ۔ ہمارے لیے قرآن کریم یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے، ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، یتیم بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یتیم بچوں کو اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرتے، ان کے غم اور دکھ میں شریک نہیں ہوتے۔ نہ میرا پیغمبر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہیں کرنی۔
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل آئے اسے جھڑکنا نہیں۔ اب یہاں سائل دو قسم کے مراد ہے۔ نمبر ایک، جو ضرورت مند ہو، تو جب کوئی ضرورت مند ہوتا ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں، نہیں ہے تو جھڑکنا نہیں اسے۔ آج کیا ہوتا ہے، سائل کوئی آ جائے تو ہم جھڑکتے ہیں، اسے بری نظر سے دیکھتے ہیں، اس پر اپنی دولت کا اثر چھوڑتے ہیں، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ امیری سے غریبی اور غریبی سے امیری میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور دوسرا معنی کہ اگر کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے سائل بن کر، جی، تو دین کا علم بھی آپ اسے سکھائیں، اسے ڈانٹے نہیں، شفقت سے سکھائیں، محبت سے اسے دین سکھائیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ، جو نعمتیں ہیں رب کا، تمہارے رب کی، فَحَدِّثْ، ان کو خوب بیان کرتے رہنا۔ کیا مطلب؟ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپ کو اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا۔ اللہ کے فضل میں سب سے بڑا فضل کتاب اللہ ہے، نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کتاب اللہ ہے، جی۔ اور اس کتاب اللہ کو میرا پیغمبر بلغ ما یوحی الیک من ربک، اسی قرآن سے تبلیغ کیجئے، واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اسی قرآن کے مطابق عمل کر کے بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں، تاکہ آپ کا قول فعل لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ثابت ہو۔ اسے بیان کریں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس صورت میں کیسی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی، جی۔ جو حق پر ہوتا ہے وقتی طور پر پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے پریشانی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آپ حق بات کی تلقین کریں، آپ حق بات پہ ڈٹ جائیں، آپ کلمہ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ وقتی طور پہ پریشانیاں آئیں تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اور جب آپ نیکی کے کام پہ چلے ہیں تو شروع کی دشواریوں سے اس کام کو چھوڑنا نہیں، آنے والا ہر دن آپ کے لیے بہترین دن ہوگا، جی۔ اور پھر اس کے نتائج آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے، اس نیکی کے نتائج آخرت میں آپ کو ملیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیے، اللہ نے کیسے کیسے انعامات آپ پہ کیے ہیں، تو آپ بھی اللہ کی مخلوق پر شفقت اور محبت سے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر وہ سائل ہیں دنیاوی اعتبار سے تو آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو کریں، علم کے پیاسے ہیں تو ان کی پیاس بجھائیں، اور آپ کو جو دین آپ تک پہنچا ہے، آپ نے جو سمجھا ہے، اسے اللہ کی رضا کے لیے بیان کرتے رہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔